ہم اپنی اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہمیں پریشان کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ خاص ایام آ گئے ہیں، یہ ان ایام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ان ایام کی فضیلت اور برکت ہم ساری کی ساری سمیٹ لیں، اور کہیں کوئی ایسا وظیفہ ہمیں مل جائے کہ ہم ان خاص ایام میں وہ وظیفہ کر لیں اور اپنی اس پریشانی سے نکل سکیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی نیچر ہے کہ جب وہ کہیں پھنس جاتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور اسے ہر حال میں باہر نکلنا ہوتا ہے۔ اور ایسے میں جب مخصوص ایام آتے ہیں، جیسے ابھی یہ شہر ذی الحجہ چل رہا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ایام کی بڑی برکات ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ذکر اذکار مل جائے جس کی برکت یا جس کی بدولت ہم اپنی جو مصیبت ہے اس سے نکلنے کا ہمیں شارٹ کٹ مل جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایسے جو مخصوص ایام ہیں ہمارے اسلام میں، ان میں عبادات کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ان میں عبادات کی جو کیا کہنا چاہیے مقبولیت بڑھ جاتی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہمیں پھر دل بھی زیادہ چاہتا ہے کہ ہم عبادات کریں، اور جب انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ذکر مل جائے کہ میں ان ایام میں وہ پڑھوں اور میں جلدی سے اپنی اس مصیبت، اس امتحان جس میں مبتلا ہوں، میں باہر نکل سکوں۔ تو یہ بالکل انسان کی فطرت کے مطابق بات ہے۔ اچھا، ایسی ہی کچھ خواتین جو تھیں، انہوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یوٹیوب پر بہت سارے ان ایام میں خاص وظائف جو ہیں وہ ملتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ کیا ہم یہ وظائف کر سکتے ہیں؟ اور میں اس کے جواب میں پہلی بات تو یہ کہوں گی کہ جنہوں نے وظائف لگائے ہوئے ہیں وہی اس کی اجازت کا جانے، مجھے اس بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے کہ میں آپ کو میرے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی خاص وظیفے کی کوئی اجازت دے سکوں۔ میں تو جو بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھ تک پہنچی، میں تو اسی بات کی روشنی میں عرض کرتی ہوں، جو بھی کرتی ہوں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آقا کے جو بتائے ہوئے مسنون اذکار ہیں ہم اسی کے اندر رہیں، کیونکہ جو الفاظ میرے آقا کی زبان سے ادا ہو گئے، ان الفاظ کی جو تاثیر ہمیں نصیب ہوگی، ان الفاظ کی جو برکات ہمیں نصیب ہوگی، اس کا کوئی وظیفہ جو ہے نا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جب بھی اس طرح کے وظائف جو چلہ کشی کے انداز میں ہوں، خاص مخصوص طریقے کے ساتھ کروائے جاتے ہوں، اور ان وظائف پر آپ خود غور کریں، آپ خود اپنا نالج جو ہے اس کی شمع جلا کر آپ اس کو پرکھیں۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین جو ہے اس کا کیا مزاج ہے۔ اگر وہ اذکار وظائف ہمارے دین کے مزاج پر، ہمارے دین کی تعلیمات پر پورے اترتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے پیارے کملی والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عمل کے لیے آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بات میرے آقا نے کہہ دی وہ تو ساری امت کے لیے کہہ دی، تو اس میں تو پھر فیض ہی فیض ہے، اس میں تو خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے کہیں سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بات آ گئی کہ ان پریشانیوں اور مشکلات سے نکلنے کے لیے ان جو خاص جو مقبول ایام ہیں، ان میں ہم کیسے وظیفہ یا کوئی ذکر کریں کہ ہم اپنی پریشانیوں اور مسائل سے نکل سکیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم حدیث ہی سے لیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان ایام میں اللہ کی تسبیح، تحمید،
تکبیر اور تحلیل بلند کرو. ہم نے یہ پڑھی تھی نا پچھلی دفعہ حدیث. تو کیا ہے کہ یہ جو ہم نے اس چیز کو بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ سب تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر جو ہے یہ سب چیزیں ایک ہی جگہ ہمیں کہاں ملتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اکٹھی کر دی گئی ہیں تیسرے کلمے میں. گویا کہ اس جو عشرے کا جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس عشرے کا زبردست جو وظیفہ ہے وہ تیسرا کلمہ ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اسے باقیات الصالحات بھی کہا جاتا ہے، اور باقیات الصالحات کا مطلب ہوتا ہے ایسا عمل جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو. یعنی ہم رہیں نہ رہیں، یہ دنیا رہے نہ رہے، روز محشر تک یہ کلمات جو ہیں ان کی برکات اور ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ قائم رہے گا، وہ باقی رہے گا، وہ بڑھتا رہے گا. کیسے؟ یہ ابھی ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. آقا علیہ السلام کی یہ روایت جو ہے یہ ہم تک پہنچی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرو. کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی دشمن جو ہے وہ درپیش ہے حملہ کرنے پر؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے اپنی حفاظت کا انتظام کر لو. اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھنا جہنم سے آگ کی جو حفاظت ہے. آگے سے آقا نے یہ والے کلمات جو ہیں یہ ارشاد فرمائے، تو گویا جہنم کی آگ سے حفاظت کے لیے یہ کلمات پڑھنا جو ہے یہ ہمارے کام آئے گا. یہ کلمات قیامت کے دن تک آگے ہی بڑھنے والے کلمات ہیں، یعنی پڑھنے والے کو جنت کی جانب بڑھانے والے ہیں اور پیچھے رہنے والے ہیں. مطلب کہ اس بندے کے پیچھے رہ کر یہ اس کی سفارش کریں گے، نجات دلوانے والے ہیں جہنم میں. یہی باقیات نجات دلوانے والے ہیں جہنم سے. اور پھر یہی کلمات ہیں جو باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں. جب یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو فرشتے قیامت تک ان کا اجر و ثواب لکھتے رہیں گے. اور پھر روز محشر یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں حصار کریں گے. وہ دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. جس دن کی جو نفسا نفسی ہے اس کو قرآن کریم نے بڑا کھول کھول کر بیان کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اور والامر یومئذ للہ، اس دن جو حکم ہے صرف اور صرف میرے رب ہی کا ہوگا. سورہ عبس کی وہ آخری آیات ہے نا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، کہ وہ جو زبردست شور برپا کرنے والی گھڑی جو ہے جب وہ آ جائے گی، یعنی روز قیامت آ جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو اوروں کی طرف سے بے پرواہ کر دے گی. تو یہ قیامت کا نقشہ جو ہے یہ اس تیسرے سپارے میں مختلف جگہ پر اللہ بڑی اس کی منظر کشی کرتا ہے کہ وہ کتنا خوفناک وقت ہوگا. ہر شخص جو ہے وہ اس کو نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اور ایسے میں جو ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، اور کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ
مستبشرا، ہنستے ہوئے خوش و خرم، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی، ترہقھا قترہ، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور یہی لوگ منکر اور نافرمان ہوں گے۔ گویا اس دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اس دن جب چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوگی۔ تو اس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ کلمات جو ہیں یہ اپنے پڑھنے والے کی کفایت کریں گے، اس کو آگے پیچھے سے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے، اور وہ شخص جو ہے وہ ان کلمات کی برکت سے اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ اس دن ابھی ہم نے سورہ عبس کی آیات پڑھی نا کہ کچھ چہرے اس دن ضاحکۃ مستبشرہ، کہ کچھ چہرے جو ہیں وہ اس دن مسکراتے ہوئے ہوں گے، اور یقیناً یہ چہرے جو ہیں یہ ایمان والوں کے چہرے ہوں گے جو اس دن حشاش بشاش اور خوش باش ہوں گے۔ اور ایمان والوں کی تربیت جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انداز میں کی ہے۔ جب ان کو ذکر اذکار بتانے کی باری آئی تو وہ بھی میرے آقا نے بتا دیے کہ تم لوگوں نے کون سا ذکر کب کرنا ہے۔ اب یہ عشرہ ذی الحجہ کی بات آئی تو آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، تحمید بیان کرنی ہے، تکبیر بیان کرنی ہے، اور تحلیل بیان کرنی ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کا اس عشرے میں خاص طور پر آقا نے حکم دیا، تو یہی اس عشرے کا وظیفہ ہے۔ اسی وظیفے کو ہم نے لے کر کے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ جب اس قیامت کی گھڑی میں جب کوئی کام نہیں آئے گا، مصیبت اور مشقت اور تکلیف کا ٹائم ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ اپنی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، لوگوں کے چہرے غموں سے سیاہ پڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ کلمات اگر مومن کی کفایت کریں گے تو اس دنیا کی پریشانیوں میں یہ کلمات ہماری کفایت کیوں نہیں کریں گے؟ اس بات کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ اس وقت کی تو مشقت مصیبت بہت بڑی ہے، اور اس وقت کی مشقت مصیبت اس کا شرح شیر بھی نہیں ہے، اگر یہ وہاں کام آئیں گے تو یقیناً یہ کلمات یہاں بھی ہماری کفایت کریں گے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی شخص یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو آسمانوں سے لے کے زمین تک کی جو فضا ہے وہ بھر جاتی ہے، یعنی اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور جب کوئی شخص یہ کلمات پڑھتا ہے، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں میرے ساتھ آپ لوگ سب پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب کوئی شخص یہ کلمات پڑھتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ان کلمات کو اپنے پروں میں چھپاتے ہیں، اور اپنے پروں میں اٹھا کے وہ آسمان کی طرف اللہ کے حضور پرواز کرتے ہیں کہ اللہ کی خدمت میں جا کے میرے اور آپ کی طرف سے یہ کلمات پیش کریں۔ اور جب وہ اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں تو رستے میں جتنے بھی ملائکہ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ان کلمات کی جو خوشبو ہے اس کو پا کر بھیجنے والے کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا اس کلمے کا جو اجر و ثواب ہے، اور جس کے لیے فضاؤں میں دیکھیں نا زمین سے آسمان تک جاتے ہوئے کتنے ملائکہ کی جماعتوں سے ملاقات ہوگی، ان فرشتوں کی جو ہمارے کلمات لے کے جا رہے ہیں، تو وہ ساری کی ساری ملائکہ کی جماعتیں ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے استغفار کریں، تو ہماری پھر مصیبتیں پریشانیاں کیسے رہ سکتی ہیں؟ پھر نہیں رہیں گی، پھر سب رخصت ہو جائیں گی۔ تو یہ جو کلمات ہیں بہت زبردست تاثیر رکھتے ہیں، خاص طور پر ان ایام میں، یعنی ہمیشہ ہی ہمیں اپنی روٹین میں یہ شامل رکھنے چاہیے۔ اور جو تسبیح فاطمہ ہمیں بتائی جاتی ہے وہ بھی تو یہی والے 3 کلمات ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ تو یہ کلمات کی بڑی زبردست تاثیر ہے، اور ان ایام میں ہم اپنی مشکل مصیبت کو، اپنی جو بھی ہماری حاجت ہے اس کو اپنے تصور میں اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کلمات کو پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے مالک یہ کلمات، ان کی جو فضیلت ہم تک پہنچی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے،
جو تو نے ہمیں ان کے فضائل بتائے، ان کے صدقے تو نے ہماری آخرت کی پریشانیاں دور کرنی ہے، تو ہماری دنیا کی پریشانیاں بھی دور کر دے، ہمیں آسانیوں میں رکھ اور ہمیں آزمائے بنا قبول فرما لے۔ تو یہ کلمات جو جب پڑھے جاتے ہیں، ایک دفعہ اور میرے ساتھ مل کے سب پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ کلمات جب پڑھے جاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو درخت ہے جس کے سوکھے ہوئے جو اس کی جو ٹہنیاں ہیں، اس کے پتے سوکھ چکے ہیں، اور جب ہوا سے وہ جھڑتے ہیں پتے، تو جس تیزی سے سوکھے ہوئے پتے درخت کی ٹہنیوں سے جھڑتے ہیں، اس تیزی سے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کلمات کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ کلمات ہم نے دیکھا ہمیں رب کا قرب دیں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے ان کلمات کے صدقے، اور ان کلمات کے ذریعے انشاءاللہ قیامت والے دن روز محشر کی ہماری زبردست تیاری ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ ان کلمات کے صدقے اللہ کریم ہماری اس دنیا کی مشکلات اور مصیبتیں بھی دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج میں یہی کہوں گی کہ جتنی میری بہنیں وظائف چاہتی ہیں، کوئی پریشانی، ظاہری بات ہے وہ جو میں نے بات عرض کی کہ جب پریشان انسان ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ رہنمائی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ کون سے کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اس کی دعا رد نہ ہو۔ تو یہ کلمات زبردست ہیں، بہترین ہیں، ہم ان کی کثرت کریں، اور ان کلمات کے صدقے جو ہے اپنے رب سے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں، یقین رکھ لیں، انشاءاللہ میرا رب نوازنے والا ہے۔